اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے آزاداری، اور حال ہی میں ہمارے برادر محترم حجت الاسلام شیخ اعجاز حیدر مظاہری رحمہ اللہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ ان تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صلوات اللهم صل على محمد. مذہب حقہ، مذہب امامیہ، مذہب جعفریہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، اور یہ مذہب مطہر، مذہب معصوم ہے، اور اس کے ائمہ بھی معصوم ہیں، جس طرح اس کا بانی معصوم ہے اور اس کو لانے والا خود ذات واجب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس مذہب کو دین کہیں، اس مذہب کو اسلام کہیں، اس مذہب کو شریعت اسلامیہ کہیں، قرآن مجید میں یہی دین قیم ہے، یہی اسلام مرتضی ہے، یہی اسلام مرضی خدا ہے، اور حقیقت میں خدا کا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سبیل اللہ ہے، یہی وہ راہ ہے کہ جس پر بندہ چل کر اپنے معبود کو جا ملتا ہے۔ اس راہ پر چلو گے تو خدا سے جا ملو گے۔ یہ ایسا راہ ہے کہ ایک طرف عبد ہے، دوسری طرف معبود ہے۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کے پر چلنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کے لیے ہم ہر نماز میں، ہر سورہ حمد میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے جو سیدھی راہ ہے، جس میں کجی نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ یہ صراط سوی بھی ہے، بڑی صاف راہ ہے۔ صراط مستقیم میں اور صراط سوی میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں دونوں آئے ہیں، صراط مستقیم بھی ہے اور صراط سوی بھی ہے۔ صراط مستقیم سیدھی راہ، اس طرح جو جا رہی ہو اور مقصد تک پہنچنے میں اس میں کجی نہ ہو، اس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، سیدھی ہو۔ صراط سوی کیا ہوتی ہے؟ راستے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ پہاڑی راستے جس طرح ہوا کرتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی جگہ اونچی ہے، کوئی جگہ نیچی ہے، کوئی ڈھلوان ہے، کوئی چڑھان ہے، اس طرح ہوا کرتا ہے۔ اور ایک راستہ وہ ہوتا ہے جو بالکل صاف ایسے ہوتا ہے، جو بالکل صاف ہو، جس کے اوپر اور نیچے میں راستے میں نہ ہو، اس کو صراط سوی کہتے ہیں۔ غور ہی نہیں فرمایا، یہ صراط مستقیم ہے، دائیں بائیں نہیں پھرتا، سیدھا خدا تک پہنچتا ہے۔ یہ صراط سوی ہے، اس میں اوپر نیچے ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ ہو تو صراط مستقیم پر ہو، چلے جائے گا، نہ نیچے ہوگا نہ اوپر ہوگا۔ یہ دین ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط سوی ہے، اور یہی مذہب حق جعفریہ ہے۔ عرض ہوا یہ مظلوم ہے، اتنا عظیم، جتنا عظیم اتنا مظلوم۔ اس کے ائمہ بھی مظلوم ہیں، نہ پہچانا گیا، لوگوں کو اس صراط مستقیم سے ہٹایا گیا، لوگوں کو اس سے بہکایا گیا، لوگوں کو دوسری راہ پر چلایا گیا۔
یہ اس صراط سے ہٹا دیا گیا، ابتدا ہی سے ہٹا گیا گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ سازشیں شروع ہوئی، پیغمبر کی شہادت سے اس صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ قرآن بھی کہتا ہے، ائمہ کا فرمان بھی ہے، اقل قلیل اس صراط مستقیم پر رہ گئے، بہت تھوڑے اس صراط مستقیم پر رہ گئے، بہت تھوڑوں نے اس راہ سوی پر چلا۔ اور پھر اس مذہب پر، اس کے ائمہ پر وہ مظالم ہوئے ہیں، ابھی تک مذہب مظلوم ہے، اس کے ائمہ مظلوم ہے۔ اس پر دشمنوں نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑے مظالم اٹھائے ہیں، بڑے مصائب اٹھائے۔ ان کی عظیم ہستیوں کو، پیغمبر کو ساحر کہتے تھے نا، یاد ہے آپ کو؟ پیغمبر، قرآن بھی آئے گا، پیغمبر کو ساحر کہتے تھے، پیغمبر کو جادوگر کہتے تھے اور کچھ کہتے تھے، لیکن پیغمبر کے بعد نفس محمد کو گالیاں دیتے تھے۔ اہل کے لیے یہ مصائب تیر و تلوار کے زخموں سے زیادہ ہے۔ اس نے علی کو پورا کر دیا تھا۔ یا علی بڑا مظلوم ہے میرا امیر المومنین مولا۔ آپ نے سماعت فرمایا، کل میں نے اشارہ کیا، وہ حق کے اعظم خدا ولایت اللہ العظمیٰ کو غصب کیا گیا، پھر ان کو شہید کیا گیا، بڑی بے دردی سے قتل کیا، علیہ السلام بڑی بے ادبی سے مارا۔ ایک مارنا ہوتا ہے، ایک بڑی بے ادبی سے مارنا ہوتا ہے، بڑی بے ادبی سے مارا، عظیم عظیم شخصیات کو مارا، گھر کو لوٹا، گھر کو جلایا، مخدرات عصمت پہ بھی رحم نہ کیا۔ فضائل کی روایات، احادیث پیغمبر کو جلایا، راویوں کو مارا، زندان پہنچایا، سچے صحابیوں کو مارا، سچے صحابیوں کو در بدر کیا، سچے صحابیوں کو اسلام سے، رسول کے مقربین سے نکال دیا۔ انہوں نے بڑے ظلم کیے۔ بنو امیہ سے یہ ظلم اور اوپر چلے گئے، بنو عباس کے دور میں بھی یہ اوپر چلے گئے، آج کے دور میں بھی اسی طرح ہے۔ حکومتیں ان کے پاس تھی، زار ان کے پاس تھی، تزویر ان کے پاس تھی، شیطانی سیاستیں ان کے پاس تھی، انہوں نے ظلم کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ کا یہ ارادہ تھا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اسی دین کو اس نے ہر دین پہ غلبہ دینا ہے، لہذا اصل اسلام کو باقی رکھا، بیضہ اسلام کو باقی رکھا۔ یہ اصطلاح جانتے ہو نا جوانوں، بیضہ اسلام، اسلام کی اصل سفیدی، اصل اسلام کی اصل حقیقت، اس کو اللہ نے باقی رکھا۔ اور اسلام کی حقیقت اس کے جانشین سے باقی رہ سکتی ہے، لہذا ایک حجت کا ہونا ضروری ہے، لہذا ایک حجت کو اس نے وہ اپنے پردہ غیبت میں بچا لیا، بچا تو لیا لیکن وہ مظلوم سب سے زیادہ ہے، اس کو زخم زیادہ لگتے ہیں،
وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، پردہ غیبت میں خون رو رہے ہیں، اس کو بچا لیا۔ یہ انہوں نے ظلم کیا۔ محبان اہل بیت کو، علماء مکتب اہل بیت کا وظیفہ، شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، ظالم کے خلاف ہوں۔ ہمیں گلی کا مظلوم تو نظر آتا ہے، وہ حقیقی مظلوم بھول گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے تم اپنے مظلوموں میں ہمیں یاد کرو، ایسا ہے نا، تمہارا کوئی مر جائے نا ہمیں یاد کرو، ایسے ہی کرتے ہیں ہم۔ ہمارے پاکستان ہندوستان کی ثقافت میں ایسا ہے، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ ہمارا کوئی مر جائے نا ہم کہتے ہیں ہم مجلس ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی ثقافت ہے، اس کو باقی رکھو، اس کو محفوظ رکھو۔ ہماری اچھی ثقافتیں ہیں، ہماری اچھی سنتیں ہیں، ان کو باقی رکھو، اس کو کم رنگ نہ ہونے دو۔ ہم اپنے بڑے بڑے مصائب میں بھی کربلا کو یاد کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے اور ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، ہمارے بزرگوں کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے نسل در نسل ہمیں یاد دیا، یہ اچھا کام ہے۔ لیکن اب گنگا الٹی ہو گئی ہے، مصیبت ہے، امام کی شہادت ہے، امام کی، ہم اپنوں کو رو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بات کی جائے ارے بھائی یہ امام کا دن ہے، یہ صدیقہ کبریٰ کا دن ہے، یہ معصومین کے ایام ہیں، ہم اپنوں کو بھول جائیں، انہیں یاد کریں گے انہیں کئی گنا ملے گا۔ معرفت اتنے نیچے آ گئی ہے، امام کو بھول جاتے ہیں، اپنوں کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام کو بلند نہیں کرتے، اپنوں کے پرچم بلند کرتے ہیں۔ ہم ان کو نام کو اعلا نہیں کرتے اور اپنے نعروں کو بلند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، اس کام سے ظہور میں تعجیل نہیں ہوتی۔ الٹے کام کرنے سے مولا کے ظہور میں تعجیل نہیں ہوگی، الٹے کام کرنے سے تاخیر ہوتی ہے۔ اب جو ہم میں آیا، ہمارے اس میں مذہب میں آیا، وہ دشمنوں کے ظلم تھے، ان کے مقابل میں جو ہمارا وظیفہ تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی، وہ ہم نے ادا نہیں کی۔ اور میں اس ہم میں گزشتہ مثلاً آدھی صدی سے لے لو، 50 سال سے 60 سال سے اس طرف میں ان کے اوپر ناظر ہوں، دلیل رکھتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے زحمتیں کی ہیں، ہمارے محدثین نے زحمتیں کی ہیں، ہمارے متکلمین نے کمال کیا ہے۔ شیخ صدوق جناب شیخ توسی انہوں نے کمال کیا ہے، انہوں نے شیخ کلینی انہوں نے کام کیا، اور محققین اور متکلمین اور فقہا میں شیخ مفید نے غوغا کر دیا، کیا کمال کام کیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، جس کو امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف نے مفید کا لقب دیا کہ تم مفید ہو مذہب کے لیے، تیرا فائدہ پہنچتا ہے مذہب کو۔ ایسی شخصیات، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ، انہوں نے کس طرح ولایت کو لکھا، ولایت کو بچایا۔ اس دن میں کہیں عرض کر رہا تھا، جب میں لفظ مولا پر تحقیق کر رہا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے، 8-10 سال پہلے، تو آغا زیدی صاحب، فقط شیخ مفید نے لفظ مولا پر رسالہ لکھا ہے، اب 1000 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک لفظ مولا کی تحقیق وہی شیخ مفید والی ہے، اس سے اوپر آئی نہیں ہے۔ آپ توجہ آپ فرما رہے ہیں نہیں فرما؟ آج جو بھی کہتے ہیں وہی۔ مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ صاحب الغدیر جو ہیں، انہوں نے یہی فرمایا کہ علامہ نے لکھا اور پھر انہوں نے اسی کی تشریحات کی ہیں، اس میں یعنی اس کا کمال ہے۔ اور اعتقادات میں واقعاً شیخ مفید کے اعتقادات پڑھو، انہوں نے ہر عقیدہ مذہب کو بہت احسن انداز میں استنباط فرمایا، بہت احسن انداز میں ہم تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے بزرگان کا، فقہا کا، مجتہدین کا، علماء کا، متکلمین کا، اعتقاد لکھنے والوں کا، محدثین کا اور مذہب کے خادموں کا
جو ایک سلسلہ رہا ہے، کمال رہا ہے، انہوں نے حفاظت کی ہے۔ سخت ترین دور میں انہوں نے اپنا وظیفہ شرعی انجام دیا۔ وہ کون سا وظیفہ شرعی تھا کہ مذہب حقہ کو، دین کو، تشیع کو درست اور صحیح تفقہ کیا ہے، حاصل کیا ہے، لیا ہے، معتقد ہوئے ہیں، پھر اس کو لکھا ہے، پھر اس کو پہنچایا ہے۔ یہ 3 مرحلے جو ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ ولایت مظلوم تھی، مظلومیت سے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ متاخرین میں جناب علامہ امینی نے فرمایا میں نے یہ 11 جلدیں یا 19 جلدیں الغدیر کی لکھ کر اتنا کیا ہے کہ علی مولا کو مظلومیت سے نکال کر آیا ہوں کہ علی بلا فاصل پیغمبر کا خلیفہ ہے۔ شہید اول ثانی ثالث ابقات الانوار کہنا آسان ہے، احقاق الحق کہنا آسان ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ ہمارے اوپر طلاب جوان فضلہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، کم از کم یہ 3 کتابیں پڑھنا لازم ہے۔ ہم احقاق الحق کو مطالعہ کریں، ہم الغدیر علامہ امینی کو مطالعہ کریں، ہم ابقات الانوار کو مطالعہ کریں۔ انہوں نے زحمت کی ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے یہ بے نظیر کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے۔ شہید ثالث نے کمال کر دیا ہے، کتنی کتنی زحمتیں کر کے انہوں نے یہ کام کیے ہیں اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا۔ لیکن گزشتہ میں دائرہ محدود کر رہا ہوں کہ کسی کو محسوس نہ ہو، لیکن حق ہے، بیان کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ 60-70 سال سے اس طرف ابھی تک آپ دیکھ لیں، اور ہمارے خصوصاً اپنے علاقے کی بات کریں، ہمیں دوسروں سے اتنی غرض نہیں ہے، پاک و ہند میں یہ شرعی ذمہ داری علماء سے کم رنگ ہو گئی۔ کم رنگ ہوگی کیا؟ تفقہ فی الدین کامل نہیں ہوا، تفقہ فی الولایت کامل نہیں ہوا، تفقہ ولایت میں بہترین تحقیقات پہلے سے بالا تر آتی نہیں ہوا۔ توجہ کریں میری بات کے اوپر، اگر ہو تو لے آئے، میں تو حوضے میں بات کر رہا ہوں، 50-60 سال کے بعد لے آئے، اس کے بعد جو ہے ہم بھی استفادہ کریں۔ مجھے چندہ ملی ہوں، آپ کو مل جائیں، لیکن جو کچھ حقیق نے دیکھا ہے میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو میرے عزیز ہو؟ یہ باتیں ناراض ہونے کی نہیں ہے، مل کر بیٹھے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں، بات کے اوپر آؤ مل کر پھر کام کریں۔ مقصد یہ ہے اور کام کرنے کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے، غرض ہی نہیں ہے کوئی اور بات کرنے کی۔ مظلومیت مذہب کو جو عرض کر رہا ہوں تو دیکھیں ہمارے نزدیک کہ اس کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے، ہم اس میں کس انداز پر ظلم کریں۔ ظاہر ہے ہم جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں اللہ معافی دے، ہم تو توہین نہیں کریں گے، ہم تو کوئی ان والا کام تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ظلم یہ ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا ظلم یہ ہے، ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے، اور وہ تفقہ فی الولایت ہے۔ ہر ایک آپ میں سے جتنا بھی عرصہ ہو گیا یہ ہاتھ میرے جڑے ہوئے ہیں، میں دیکھتا کسی کو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن اپنا تجربہ تو ہے نا میرا تقریباً 40 سال کے قریب حوضوی زندگی کا، میں اس تجربے میں دیکھ رہا ہوں 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال 30 سال جس میں سے ہم کو حوضے میں ہو گئے ہیں، ہم نے کتنا وقت تفقہ فی الولایت والامامت کو دیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے آیات امامت کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہے آیات ولایت کتنی ہیں، صراحتاً کون سی ہیں، غیر مصرحہ کون سی ہیں، ان کی طرف ہم نے کام کیا ہے۔ روایات میں محدثین نے جو احادیث جمع کی ہیں، ہمیں کتابوں کا پتہ ہے احادیث میں کہ امامت اور ولایت کے اوپر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ احادیث میں، احادیث کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ منبع قرآن و اطرت ہے، تو ہم جو بھی تفقہ کریں گے قرآن و اطرت سے کریں گے نا، اپنی فکر تو نہیں ہے، اپنی فکر تو باطل ہے، اپنی فکر تو تب صحیح ہے جب قرآن و سنت سے ہوگی، تو اس مبدا کا تو پتہ ہو، منبع کا تو پتہ ہو۔ ہم نے کہا کیا ہے، فضلاء کو 10 سال 20 سال ہو جاتے ہیں، پوچھا جائے امامت کے اوپر محدثین نے کون سی کتابیں لکھی ہیں، کون سے ابواب ہیں، وہی نہیں پتہ ہوتے، اور بحثیں کرتے ہیں اس طرح سینہ تاڑ کر، اور یہ کر کے جو بھی فضیلت اور فضائل کی بات ہو اس کو کوبنے کے لیے سینہ تان لیتے ہو، سمجھنے کے لیے زحمت نہیں کرتے۔ نہیں پڑھا نہیں ہے قبلہ، یہ پڑھا ہی نہیں ہے، امام شناسی کی شروعات اور ابتداءات کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کے مقامات اور اس میں تشکیک کر کے ہم اس انداز میں کر رہے ہیں، تو اس سے ہمارا کہاں علم نور بنے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علم نور بن جائے، فقط پڑھنے سے حوضے میں رہنے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا۔ پیغمبر کے پاس رہنے سے جب کچھ نہیں ہوتا تو حوضے میں فقط رہنے سے کیا ہو جاتا؟
رہتے ہوئے تو کچھ نہیں ہوتا. ائمہ کے پاس رہتے تھے لوگ. مولا امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے, انہی میں ابو حنیفہ ہے جس نے فقہ جعفریہ کے مقابلے میں فقہ جعل کی ہے. جعل کی ہے نا, بنائی ہے نا. جا کر پڑھے, میں جا کر پڑھے, اس کے حالات پڑھے نا ذرا دقت سے. روایت ہے امام صادق فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ کا حکم تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھے ذات امام پر, بیان فرماتے تھے, یہ اس کی ضد بیان کرتا تھا. اس کا مبنی یہی تھا, جو حضرت فرمائے اس کے برعکس کہنا ہے. قبلہ کی بہت تحقیقات ہے اس موضوعات پر, فقہی یہ اس کو جان لیں گے. قوم کے ایک بہت بڑے فاضل پتہ نہیں کتنے سال سے خارج پڑھ رہے تھے, بندے نے ان کو یہ عرض کیا, ایک مجلس میں تھے, تشریف فرما تھے وہ, میں نے مجلس میں یہ جملہ عرض کیا کہ حتیٰ کہ اس مسئلے میں ہے, اس مسئلہ میں ہے کہ اس سے پوچھا گیا سجدے میں جائیں آنکھیں بند کریں یا کھولیں, تو اس نے کہا جعفری کو دیکھو, اگر وہ بند کرتے ہیں تو تم کھول دو, اگر وہ کھول کے رکھتے ہیں تو تم بند کر دو. یعنی ضد کا حد دیکھو, برعکس دین کے الٹ کرنے کی. یعنی اگر وہ بند کرتے ہیں تم کھول دو, اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر دو. یہ روایت میں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. اس نے کہا جب وہ کھولتے ہیں تم بند کر دو, جب وہ بند کرتے ہیں تم کھول دو. یعنی یہ سجدے میں اٹھ اٹھ کر ہمیں دیکھیں کہ ہم کب کھولتے ہیں کب بند کرتے ہیں. غور کیا ہے آپ نے؟ یہ ضد ہے مذہب کے مقابلے میں انہوں نے جعل کیا. اور خود کہتا ہے لولا السنتان لہلک النعمان, اس کا نام نعمان ہے ابو حنیفہ کا. کہتا ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو شاگردی صادق میں نے انجام دیے ہیں تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی اسی میں 2-4 حرف اصطلاحیں رٹ کے امام کے خلاف ہو گئے, غور ہی نہیں کر رہے, مذہب حقہ کے خلاف ہو گئے, دین خدا کے برخلاف. امام کے خلاف تو نہیں ہو رہے, دین خدا کے برخلاف ہو رہے ہیں, شریعت خدا کے خلاف, پیغمبر کے خلاف ہو رہے ہیں جو کچھ وہاں تھا. کیونکہ صادق آل محمد تو وہی بیان فرما رہے تھے جو کون بیان کرنے والا تھا, خدا بیان کرنے والا تھا. وہ روایت آپ نے سماعت کی ہوئی ہے نا, امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی نا, تو ایک صحابی رو رہا تھا, ہے کہ بلا, تو آپ کے خدمت میں اساتذہ خدمت میں سبق ہی سنا رہا ہوں. تو صحابی رو رہا تھا کہ ہائے, اس نے ایک بیان کیا, ایک صحابی نے, امام باقر علیہ السلام کے ایک صحابی نے بیان کیا, اور بڑا بجا بیان تھا. کہا کہ میرا وہ امام چلا گیا جو بغیر واسطہ کے کہتا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درمیان میں سند کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. امام باقر فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا. تو ایک معرفت میں آگے والا صحابی نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ہمیں اللہ نے امام باقر کے بعد امام صادق وہ ایسا امام دیا ہے جو بغیر واسطے کے فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی. بھئی ہمارے پاس تو یہ ہے, تو یہ ہمارا مذہب تو وہاں سے آ رہا ہے نا, ہمارا مذہب وہاں سے. اب یہ جو حضرت صادق کے الٹ کر رہے ہیں تو یہ امام کے حکم کا الٹ نہیں کر رہے, خدا کے حکم کے برعکس کر رہے ہیں. دین کو بگاڑ رہے ہیں, دین کو انہوں نے بگاڑا, امام کے مقابلے میں آ کر اور مذہب بنایا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے اب بولو, کہ ہم مذہب جعفریہ کو جیسے میرے مولا صادق نے تعلیم فرمایا ہے ویسے تفقہ کر کے حاصل کریں, معتقد ہو کر آگے پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری, یہ ہمارے فقہاء ابھی تک کرتے آئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ میرے اپنا تجربے کی بنیاد پر ہے. مولا جس کو چن لیں, جس عالم کو چن لیں کہ وہ یہ ہمارا کام کرے, ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ چن لے کہ آؤ ہمارے مذہب کے فلاں حصے کے تفقہ کو کر کے آگے تم پہنچا. ہر عالم کا لکل ذی علم سہم, ہر صاحب علم کے لیے سہم ہے, حصہ ہے. ہمیں چاہیے اپنے دور میں ہم بھی بڑا حصہ لیں. یہ ظلم ہونے لگے. جب ظلم ولایت پر تھا تو مظلوم کی حمایت کا معنی یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ولایت کہتے ہیں. پچھلے 60-70 سال سے علماء سے ولایت, یہ دعویٰ کر رہا ہوں, تحقیق کر کے مجھے بتانا,
یا ولایت کی تبلیغ ممبر اہل بیت سے، ممبر جعفریہ سے، امامے والے، حوضے والے علماء کرام سے یا نہ ہوئی یا نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ دیکھیں بڑے سنبھال کر جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک دو بزرگ ہوں گے وہ ٹھیک ہے نا، نہیں ہوئی، یہ ایک کام۔ دوسرا اس سے جو برعکس کام ہوا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضائل پڑھنے والوں کو، جو منبر پر فضائل پڑھتے ہیں، ان کو جاہلانہ نگاہ سے دیکھا گیا۔ کڑوی بات ہے لیکن حق ہے، سنو میری بات کو۔ اور اکثر میرا تجربہ ہوتا ہے، میں سنی ہوئی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتا، دیکھتا ہوں صحیح۔ پھر جو جملہ کہوں، یعنی جو علماء منبر پہ آ کر بزرگوں، جوانوں فضائل پڑھتے ہیں، تو یہ علماء ان کو اس نگاہ سے کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، علمی گفتگو ہی نہیں ہو رہی۔ یہ جو آپ کو عرض کر رہا ہوں ایک دو نہیں، کئی سے روبرو میں نے سنا ہے بابا، توجہ آپ نے پڑھی۔ یعنی اگر آپ نے مجلس میں فضائل محمد و آل محمد پڑھے ہیں تو ان کے نزدیک آپ نے علمی گفتگو نہیں کی۔ آپ نے اگر روایات سے دین کو بیان کیا ہے تو ان کے نزدیک آپ نے علمی گفتگو نہیں فرمائی۔ اور اگر اپنی الات پلات سیدھی ٹیڑھی فکر سے کوئی اس طرح کلمبا سلمبا بنا کے بیان کیا، بڑی علمی بات تھی چھئی، بڑی فکری بات تھی صحیح۔ یعنی جب وحی اور نص کے مقابلے میں فکر علم ہو اور وحی علم نہ ہو، اس سے بڑی مظلومیت مذہب کی کیا ہو؟ اس سے بڑی مظلومیت مذہب اور دین کی، اسلام کی، مذہب کی کیا ہوگی؟ یہ دو، پہلا کیا، اس کو عالمانہ نگاہ سے نہیں دیکھتے اور اس کو علمی گفتگو نہیں سمجھتے۔ دوسرے مرحلے میں ہاں جاہل ہے وہ، یہ علمی گفتگو نہیں ہے۔ تیسرے مرحلے پہ آ کر جو بھی فضائل پڑھے، یہ تو غالی ہے، یہ تو نصیری ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، اس کو معاشرے میں شخصیت کشی کر دو۔ اگر چاہتے ہو شخصیت کو خرد کرو، ایک ہوتا ہے شخص کشی، وہ بدن کی موت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شخصیت کشی، اس کی حیثیت علمی معنوی جیسی بھی ہے ساری ختم کر دو۔ جب آپ کہیں گے یہ غالی ہے، نصیری ہے، اس بیچارے کی کیا بچے گا؟ کبرا تو اوپر کھڑا ہے نا کہ غالی کافر ہوتا ہے، توجہ نہیں فرمائی میری بات کے اوپر قانون تو کھڑا ہے نا کہ غالی یہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک کو کہہ دیں گے تو بس سارے اس سے دور ہو جاؤ۔ یہ ظلم ہم نے کیا۔ یعنی پہلے ہمیں ولایت بیان کرنی چاہیے تھی، ہمیں فضائل بیان کرنے چاہیے تھے، نہیں کیے۔ دوسرا جو کر رہا ہے اس کو جاہلانہ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کی گفتگو کو علمی نہیں مان رہے، اور تیسرے مرحلے پہ آ کر اس بیچارے کو خود مذہب تو اپنے مقام پر گویا کہ اسلام سے بھی خارج کر رہے ہیں۔ بھئی غالی واقعی جو ہے وہ تو کافر ہوتا ہے، وہ تو اسلام میں نہیں ہوتا، ایسا ٹھیک ہے رہا ہوں نا جی۔ اس کو اب قبلہ صاحب سے پوچھو بھی غالی کہتے کسے ہے، یہ پتہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ کہو اگر یہ تعریف کی ہے اس کا معیار کیا ہے، کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے؟ یہ جو فتوے دیتے ذرا ان سے پوچھا کریں، کیا آپ بتائیں کہ بلا بسم اللہ آگا بتائیں کہ بلا کون سی آیات غلو کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے؟ آیات کے پتہ نہیں۔ کون سی روایات غلو کی واقعیت کو بیان کر رہی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے جو فتویٰ لگایا پہلے اس بندے کو تحقیق کی ہے کہ یہ ہے ایسا یا نہیں ہے۔ آج میں کہہ کر جا رہا ہوں، آپ کا یہی انشاءاللہ عقیدہ ہوگا، اگر اس کے علاوہ ہو تو دیکھیے گا، مجھے بتائیں گے، میں استفادہ کروں گا۔ غلو محمد و آل محمد کے بارے میں حقیقتاً ایک ہے بس۔ میں نے اس دن بھی ایک مجالس میں قوم المقدس کے فضلاء میں بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں غلو ممکن ہی نہیں۔ اس پر بزرگوں کو بولنا چاہیے تھا۔ اللہ کی ذات میں غلو ممکن ہے؟ بہت بڑا جملہ، ہاں بہت بڑا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں غلو نہیں ہو سکتا، کیوں بولو؟ وجہ اس کی یہ کہ غلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے کمال میں جو اس کا واقعی کمال ہے اس سے برتر کمال کی منزل پر لے آئیں جو اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یعنی جس الف مثلا شخص ذات ہے جو بھی الف، اس میں کمال ہے نام درجے کا،
اور آپ اس کو 9ویں درجے سے اٹھا کر کیا کر دیں 10ویں درجے پر لے آئیں, تو آپ نے اس شخص کے بارے میں غلو کیا ہے, یعنی حد سے بڑھا دیا ہے. کون سا کمال ہے جو میری ذات واجب اللہ میں نہ ہو؟ غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. کوئی کمال ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یہ سوچا نہیں جا سکتا. تو جب کوئی کمال ہی نہیں ہے مگر وہ ذات واجب میں موجود ہے, تو اس کے بارے میں ذات واجب کو تو اس کی حد سے کہا ہی نہیں جا سکتا اوپر, کیونکہ اس کی حد ہی نہیں ہے. جو پہلے اللہ کی حد معین فرمائے گا کرے گا وہ پہلے ہی دین کے دائرے سے خارج ہونے لگے جائے گا. جو خدا کو محدود مانے وہ تو کافر ہوتا ہے, کیونکہ خدا وہ ذات ہے جس کی حد ہی نہیں ہے. تو لہذا خدا کی بارگاہ میں غلو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں خدا کی بارگاہ میں تقصیر ممکن ہے, تقصیر ممکن ہے, کیونکہ خدا کی جو ذات مقدس ہے, جو اسماء حسنہ ہیں, جو صفات علیاء ہیں, کوئی اگر اس طرح نہ مانے تو یہ ذات واجب میں تقصیر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرتبہ آتا ہے کن کا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کا, 14 معصومین کا, 12 ائمہ کا, 5 پاک کا. ان میں دیکھیں آیا غلو ممکن ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں ممکن ہے. کتنا ممکن ہے؟ فقط ایک. میں اتنا یہ فقہ کی تمام اور علم کلام کی تمام کتابوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو نچوڑ ہدیہ کر رہا ہوں اتنے سادہ انداز میں, بغیر کسی اصطلاح کے. بندے کا ہنر اگر ہو تو یہی طلبگی ہے شاہ جی, بغیر اصطلاح کے بات عرض کر رہا ہوں. ساری اصطلاحیں اس کے اوپر قربان, یعنی بالکل فٹ ہوں گی, منطبق ہوگی. توجہ کیجئے گا, ان کے بارے میں فقط ایک غلو ممکن ہے, اور وہ کون سا ہے کہ آپ ان کو مقام امامت کبریٰ, ولایت عظمیٰ سے اٹھا کر استغفر اللہ مقام الوہیت پر لے جائیں یا مقام ربوبیت پر لے جائیں. یعنی ان میں سے کسی کو بھی اللہ کہنا غلو ہے, ان میں سے کسی کو بھی رب کہنا غلو ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو نہیں؟ بس آل محمد کی شان میں غلو ایک ہی مرتبہ ہے. لہذا روایات میں دیکھ لو, آیات میں دیکھ لو, فقط اسی ایک شے کی نفی ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں کبھی عرض کروں گا, اگر آپ چاہیں گے تو. یہ تو میں مظلومیت بتاتے ہوئے میں نے کہا ان جوان فضلاء کے لیے ایک حقیقت کو بیان کرتا چلا جاؤں. تو بہرحال تو یہی ایک ہی ہے, آیات میں بھی روایات میں بھی. غلو یعنی مبنا جو ہے اور دلیل جو ہے دونوں یہی ایک بیان کر سکتے ہیں. عقلاً ممکن ہی نہیں ہے آل محمد کے بارے میں اور کوئی غلو کرنا. توجہ فرما رہے ہیں. فقط ان کو اللہ کہنا, رب کہنا, کیونکہ ان سے بالا تر جو مقام ہے وہ مقام الوہیت ہے, وہ مقام ربوبیت ہے. تو ان سے اوپر کوئی درجہ کمال ہی نہیں ہے. ان کی حد ذات واجب ہے. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے میری بات پر. ممکنات میں کوئی ان کی حد ہی نہیں. ان کی حد کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اس حد سے گزرے گا, شک نہ کرو وہ نامراد کافر اور غالی ہو جائے گا. اور یہی ہے. باقی مستلزمات ہیں, باقی مستلزمات ہیں. مثلا کوئی حلول کا قائل ہو جاتا ہے, کوئی تناسخ کا قائل ہو جاتا ہے. بہت بزرگان فقہا نے یہ ملحقات میں سے ہیں, اصل میں سے نہیں ہے. اصل غلو یہی ہے. باقی اس کے ساتھ ملحق ہے, یا موضوعاً ملحق ہے یا حکماً, بہرحال ہوگا. یعنی اصل یہ بات ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور ادھر کیا ہے؟ وہ عبد ہیں, وہ عبد اللہ ہے. ان کو عبودیت سے خارج نہیں کرنا. وہ جتنے بھی عظیم ہوں وہ اللہ کے بندے ہیں. وہ جتنے بھی با فضیلت ہوں وہ عبد اللہ ہیں. وہ جتنے بھی با کمال ہوں وہ فقیر خدا ہے, وہ فقر خدا ہے. جو بھی آپ کہہ دیں یہ حق ہے. بس ادھر ان کی عبودیت کو ان کے کمالات میں باقی رکھو. خدا سے جدا ان کو نہ مانو, اللہ ان کو نہ کہو. انہوں نے خود ہمیں فرمایا ہے لا تقولوا لنا اربابا وقولوا فینا ما شئتم. ہمیں رب نہ کہو, ہمارے فضائل اور کمالات میں جو چاہتے ہو کہو. ولن تبلغ کنہما فینا, تمہارے میں طاقت ہی نہیں کہ جو ہماری حقیقت فضائل ہے وہاں تک پہنچ سکو.
یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، لے جاؤ جوانوں فضلا کام کرو، اس سے اوپر کو مل جائے مجھے دینا، میں استفادہ کروں گا آیات و روایات سے، متکلمین و بزرگان کے کلام سے، نتیجہ یہ نچوڑ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا ہے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہ تھا حق، ظلم کیا ہوا؟ ولایت بیان نہ کرو۔ ارے ولایت کہتی ہے، خدا کہتے ہیں اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، رسول فرما رہے ہیں فلیبلغ الشاہد الغائب، رسالت ولایت کی تبلیغ پر متوقف ہے۔ امر فرما رہے ہیں نبی کے جو بھی بیٹھے ہو سن رہے ہو، تم غائب اپنی نسلوں کو ولایت بتاؤ۔ ہم 5 10 20 سال حوضے میں پڑھنے کے بعد ممبر پہ ہر الات پلات بتائے، مولا کی ولایت نہ بتائے، پھر ہم کیسے مال امام کھا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہمارا کیا مقصد ہے یہاں پر آنے کا؟ یہ اگر بیان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے تو بات پہنچ گئی ہے۔ ہمارا ظلم یہ ہے، نہ ہم نے ولایت کو تفقع کیا، نہ ولایت کو آگے پہنچایا، نہ اس کے اس طرح معتقد ہوئے۔ فضائل تو ہمارے لیے ایک سائیڈ کی بات رہ گئی، سائیڈ کی۔ وہ حوضے میں ایک ہوتے ہیں نا جنبی درس، وہ جنبی درس بھی نہیں رہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اصلی درس، یہ اصطلاح چلتی ہے آج کل، چلتی ہے مجھے نہیں پتا یار جوانوں، آج کل چلتی ہے، میں یہ آپ کے ترمو شرموں سے خارج ہوں، پتہ نہیں ہے مجھے، میں نے کہا اس زمانے ہمارے زمانے میں چلتی تھی 20 25 سال پہلے۔ ہاں، وہ اصلی درس اور جنبی درس، ہم نے فضائل کو جنبی درس میں بھی نہیں رکھا ہوا۔ جو مولا کی ولایت کو اپنی تحصیل سے ہی خارج کر دے، یہ پھر مولا کا عالم ہوگا، صدقے قربان، پھر یہ اس کے دہن سے خوشبو آئے گی۔ بولو میرے ساتھ دو نا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایسی کڑوی باتیں حق سن لیا کرو، دوسروں کو کڑوی باتیں سنانا آسان ہے، اپنے بارے میں مشکل ہے۔ اس مشکل میں پڑھنا میری عادت ہے، کیونکہ مشکل کشا کو مانتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ اپنی تو بات ہی نہیں مولا، تیری بن جائے، تیری جو بن گئی پھر ہماری بن جائے گی۔ دل سے باتیں کر رہا ہوں، آخری مجلس ہے، میں نے کہا کچھ باتیں ہدیہ کر دو، اس عشرے کی آخری مجلس ہے، باقی تو پتہ نہیں ہے زندگی کا۔ واقعاً کل سے بڑا متاثر ہوا ہوں جب سے مظاہری صاحب کی وفات سنی ہے۔ میرے بڑے دوست تھے، اکٹھے رہنے والے ہم لوگ تھے، کیا پتہ ہے اگلے سانس کا کون زندہ رہے۔ تو حق تو یہی ہے کہ سانس اس کی ولایت کی فکر میں آئے، اسی وقت موت آئے جب سوچ رہا ہوں مولا کی نئی فضیلت کو تفقع کروں، مولا کی اور ولایت کے درجے کو تفقع کروں، فکر کر رہا ہوں کہ مولا کی اس فضیلت کو پہنچاؤں۔ جنت میں پتہ ہے درجات کس پر ملیں گے؟ بولو، جنت میں درجات کس پر ملیں گے؟ معتبر ترین روایت سنا رہا ہوں، امیر المومنین فرماتے ہیں جنت میں مراتب جنت لینے کا کمال یہ ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ لَتَتَذَاكَرُونَ فَضْلَنَا، یہ ہمارے فضل کو ایک دوسرے سے اوپر بیان کرتے ہیں۔ جتنے درجے کی فضیلت علی ہوتی ہے، اللہ اتنے درجے کا فرشتے کو جنت میں مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس ظلم سے نکلو۔ ایک اور ظلم بتاؤں، دشمن نے کیا، ہم اس میں آ گئے۔ دشمن نے کیا کیا؟ جو شخصیات آل محمد سے مربوط تھیں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، حتیٰ شراب خوری کے، اور اس کو تاریخ بنا کے لکھ دیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو محمد و آل محمد سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے بے بند و بے بار لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا جتنے بھی ائمہ کے شعراء ہیں، کمیت ہے، احسان ہے، آپ ان کی تاریخ میں، مورخ کی تاریخ میں دیکھے ہو تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو شراب پیتے تھے۔ میں ممبر کا کہہ رہا ہوں، وہ تاریخی باطل ہے جو احسان جیسے رسول کے شاعر کو شراب خور کہتے ہیں۔ یہ دشمن کی سازش ہے، ہم نے سمجھی نہیں ہے صحیح کہ بلا، اور پھر ہم بھی ماننے لگے۔ ہاں
شاعر کہنے والے جو مولا کی بارگاہ میں شاعر، یعنی مولا ایک شرابی کو کہتے تھے میں بیٹھتا ہوں تو میرے فضائل پر، ہائے 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 ہائے، غور نہیں کر رہے۔ وہ بھی کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، حضرت صادق کو تو پتا ہے نا، وہ امام صادق، توجہ، ابو بصیر ایک دن جنب کی حالت میں مولا سے بیٹھے تھے، وارد ہو گیا، گھر میں نہیں بابا، گھر میں نہیں، حضرت درس پڑھا رہے تھے، وہ وارد ہو گیا، امام فرماتے تجھے پتا نہیں ہے امام کے گھر میں مجنب نہیں آتے، جو اپنے مصدق صحابی کے جنب کو جانتا ہے وہ کمیت کے شرابی ہونے کو نہیں جانتا۔ جو صادق ہمیں کہتا ہے کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے زینت بنو ننگوار نہ بنو، پھر شرابی کو وہی امام صادق پڑھ کہے اٹھ کر ہماری شان میں قصیدے پڑھ، کیا بات، برہان کا جواب دینا کوئی؟ تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ تو دشمن کے ہاتھ میں ہے، قلم مورخ تو دشمن کا ہے، اس نے تو آل محمد سے وابستہ کو ایسے ہی ورگلانا اور اس کے اوپر تہمتیں لگانی ہے۔ تو تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہے کمیت ایسا تھا؟ اگر کمیت ایسا تھا تو نے سوچا ہے امام صادق پہ حرف آئے گا؟ ہمیں فرماتا ہے ہمارے لیے زینت بنو، ننگوار نہ بنو۔ جو شاعر ننگوار بن رہا ہے شراب پی کر، کل تاریخ لکھیں گے صادق آل محمد کا شاعر جسے مولا پڑھاتے تھے وہ شرابی ہوتا تھا، پھر مولا اس کو کہتے ہیں تو پڑھ، میں بیٹھتا ہوں، سنتے بھی تھے، داد بھی دیتے تھے، روتے بھی تھے۔ بات سمجھ آئیے ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں؟ سقیفہ اور بنی امیہ اور بنو عباس کی سازش پہ ہم چل رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ان کا یہ تھا کہ ہم امامت وہ تین وہ سب کے سب وہ یہ چاہتے تھے، وہ سقیفہ سے لے کر آخر تک کے اب آج تک کے کہ مقام امامت کو نیچے لے آئیں، کیونکہ اگر مقام امامت اپنی معراج پر باقی رہے تو کون 12 کے علاوہ کسی کو رسول کے بعد اس کا جانشین مانتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ امام کیا ہوتا ہے؟ پڑھو جامع المقاصد، شرح جامع المقاصد، شرح المقاصد تفتزانی، یعنی معتبر ترین علم کلام کی کتابوں میں سے 2 کتابیں ہیں ان کی، شرح المواقف، شرح المقاصد۔ شرح المقاصد تفتزانی کی ہے، ملا آدمی ہے، اس کی کتابیں بھی آپ پڑھتے ہیں ادبیات میں اور معنی بیان میں، مطول و مختصر وغیرہ، توجہ فرما رہے، اس کی کتاب دیکھیں، 5 جلدیں اس نے لکھی ہیں۔ امامت کو کہاں لکھا ہے؟ توحید لکھا، نبوت لکھی، قیامت لکھی، صفات لکھی۔ آغا صاحب آخر پر امامت لکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ کہتا ہے ہمیں کہتا ہے رافضی امامت کو اصول دین میں سے سمجھتے ہیں، ہم اصول دین میں سے نہیں سمجھتے، وہ کہہ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو اصول دین میں ذکر نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے تو جب اصول دین میں ہے نہیں، آپ کی کتاب تو اصول دین پر ہے، اعتقاد پر ہے، تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہتے میں لکھ رہا ہوں کہ میری کتاب اس سے خالی نہ ہو، اس لیے میں نے آخر پر لکھا ہے کہ یہ فروعات میں سے ہے، کیونکہ ہمارا مخالف اس کو اصول دین میں سے مانتا ہے، تو میں نے کہا اس کو رد کرنے کے لیے آخر پر لکھوں، اور اس سے امامت کا مقام نیچے آ سکتا ہے۔ مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ امامت کے بغیر نہ توحید رہتی ہے نہ نبوت رہتی ہے، یہ مذہب شیعہ ہے۔ 180 درجہ اس کے خلاف وہ کہہ رہا ہے یہ تو اصول دین میں سے ہے ہی نہیں، یہ فروعات دین میں سے۔ اگلا جملہ سنو اس کا، پھر معیار امامت لکھتا ہے۔ معیار امامت جو اس نے لکھے ہے نا، قسم بخدا میری اس بات پہ سارے بندوں کے اوپر لازم ہے تائید کرنا، مذہب کے حق میں، میرے حق میں نہیں، مذہب مقدس شیعہ اثنا عشریہ جعفریہ حقہ امامیہ میں ایک پیش امام نماز، پیش نماز کی شرائط میں جو شرائط ہیں اس نے رسول کے خلیفہ کے لیے لکھی ہے، اور اس سے بھی بدتر۔ اب سناؤ آگے کہتا ہے جو بھی امام کون ہے صحیح، یہ تفتزانی لکھ رہا ہے شرح المقاصد میں، کہتا ہے جو بھی اپنے اسلحے اور طاقت کی بنیاد پر حکومت جما لے ولو کان ظالما فہو امام، یہ عین نص ہے اس کی، کہتا ہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، حکومت جو جما لی ہے تو امام ہے۔ اب مجھے بتاؤ ظالم سے مراد گناہگار ہے یہاں اس کا مقصود، یعنی گناہگار ہو۔ اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کسی کو پتا ہو ہمارے آگے نماز پڑھانے والا فاسق ہے، جاننے والے بندے کی شرع نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے اقتدا نہیں ہوگی؟ مسلمات میں سے تمام فقہاء کا فتویٰ یہی ہے نا۔ یعنی مذہب حقہ میں
جس کو ہم پیش امام نہیں رکھتے وہ رسول کا جانشین مان رہے ہیں. آپ توجہ آپ نے کی، وہ رسول کا جانشین مان رہے ہیں. اور انہوں نے امامت کو اتنا نیچے لے آئے. جب اتنا نیچے لے آئے نا، اور پھر تبلیغ کی اور تبلیغات کی، اس نے دائرہ مقدس تشیع کے کچھ لوگوں پر بھی اثر کیا. تو ہم نے امام کو تھوڑا سا اوپر کر دیا. لفظ معصوم کہتے ہیں لیکن معصوم کے لوازمات پر اعتقاد نہیں ہے. معصوم ہے بس، معصوم، لفظ معصوم تو ہمارے سوا اگر گھٹی میں رکھا ہوا ہے معصوم کہتے ہیں ہم. لیکن جب پوچھا جائے جب معصوم ہے تو خطا تو نہیں کر سکتا نا. تو پھر جب جو خطا نہیں کر سکتا تم خطا کی نسبت کیوں دے رہے ہو؟ غور ہی نہیں کیا. معصوم وہ ہوتا ہے جو صحف سے بھی، نسیان سے بھی اثر کیا بعد میں آ کر. اور کیا، اب انہوں نے کہا امامت یعنی یہی حکومت ظاہری. تو اب ہم نے بھی امامت کو یہی حکومت ظاہری بنا لیا. یعنی جب بھی امامت اور ولایت کی تعریف کرتے ہیں یہی. ہمیں ابھی تک وہ امامت اور ولایت کی جو حقیقی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، ائمہ خدا نے روایات میں بیان کیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. یہ آخری 60 سال میں ہوا ہے. ہماری سرزمین میں یہ ہمارے دلوں سے چلا گیا ہے اور ہم اس کی طرف توقع نہیں کیے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جو بھی فضائل پڑھے وہ نصیری غور ہی نہیں کر رہے. امامت اور ولایت میں نیچے آنے کی وجہ سے جو بھی. اور یاد رکھو، جا کر ملل و نحل دیکھ لو، نصیری جس دور میں پیدا ہوئے تھے امیر المومنین نے جلا کر ان کو ختم کر دیا. جو غالی پیدا ہوئے تھے عبداللہ ابن سبا جیسے، ان کو امیر المومنین نے مار دیا. یعنی افراد غلو و نصیریت کو مولا نے آگے بڑھنے نہیں دیا. ایک بات. نمبر 2، اور یہ مذہب آگے چلا ہی نہیں ہے. آپ ملو نیل جا کر دیکھ لیں، جناب آیت اللہ جعفر سبحانی نے 8ویں جلد میں ملاحظہ فرما لیں، انہوں نے لکھا ہے، خدا ان کو دیر پا رکھے، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سوڈان کے علاقے میں رہتے تھے نصیری اور یہ، اور وہیں پر ختم ہو گئے. یعنی فرقہ نصیری اور غالی اس ٹائم نہیں ہے. غور کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، نہیں ہے. فکر کرتے رہنا. وہ کہتے ہیں نا یار کوئی فکری بات ہی کرو. آج سمجھ لیں ہم بھی ایک فکری بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ آپ میری بات کے اوپر. فکری بات کر رہا ہوں، چھوڑ کر جاؤں گا آپ کے ذہنوں میں سوال، اور اس کے اوپر حل کرتے رہنا. تو وہ بندے بھی ختم، افراد ختم، نصیری اور غالی. مذہب بعنوان فرقہ بھی ختم. ملل و نحل کی گواہی. ٹھیک ہے، فرقہ کی گواہی. نمبر 3، اب کیا ہے؟ وہ دشمن نے چند بندے خریدے، بنائے. جیسے عبداللہ ابن سبا اصل میں کون تھا؟ ایک یہودی تھا، دشمن اسلام تھا. عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ پڑوس کی تاریخ، یہودی تھا اور دشمن اسلام تھا. اس کو انہوں نے کہا تو کیا کر، اسلام کا لبادہ اور وہ بھی مذہب شیعہ کا لبادہ پہن. ان والے نعرے لگا کر انہی میں جا کر اپنے آپ کو شیعہ مشہور کر کے کہے علی اللہ. غور نہیں کیا. یہ دشمن کی پرانی سازش ہے حق کو مخدوش کرنے کے لیے. تو وہ بھی کرتے تھے، انہی کی اولاد آج بھی یہی کام کر رہی ہے. غور نہیں کر رہے میری بات کے اوپر. تو بندوں کو خرید کر بیچ دیتے کہ تم جاؤ انہی میں اپنے آپ کو شیعہ کہلوا کر پھر یہ کہو علی اللہ. تو اب مجھے بتاؤ، میں یہاں رک رہا ہوں، جو دعوت فکر ہے وہ یہیں پر ہے. یہ ہوا، ایسے بندے ممکن ہے اکا دکا موجود ہوں، اور بعض ہمارے بیچارے سادہ مومنین بھی ان کی باتوں میں آ جائیں. ان کے لیے بھی ایک ہمیں کام کرنا چاہیے، یہ درست ہے. اب میرا سوال یہ ہے، میں اٹھوں منبر پر بیٹھ کر آج کل کے میڈیا کی دنیا میں کہ جہاں پر بات ایک جگہ پہ کرو پورے ورلڈ میں چلی جاتی ہے، بیٹھ کر کہوں کہ ہمارے مذہب میں تو غالی ہو گئے، ہمارا تو نصیریوں کا مذہب ہے، ہمارے تو غالی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ ہیں. یہ ہم مذہب کی مظلومیت کو، مظلوم کی مدد کر رہے ہیں یا مظلوم کے اوپر اور ظلم کر رہے ہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی جب نہ ہونے کے برابر ہیں تو ہم تو الٹا ان کو چھپائیں، جو حقیقی ہیں ان کو دکھائیں. یہ ہمارا وظیفہ ہے. یا منبر پر بیٹھ کر آج کل یہ تازہ فضا ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں، اور بڑی خطرناک فکر ہے، مذہب کو برباد کرنے والی فکر ہے، اور نادان فکر ہے، جاہلانہ فکر ہے، سفیہانہ فکر ہے، فقیہانہ فکر نہیں ہے. یہ فقاہت مذہب نہیں ہے، یہ سفاہت مذہب ہے، یہ عقلانیت مذہب نہیں ہے. توجہ کرو، حماقت مذہب ہے. کیوں؟ اگر میرے گھر میں چند بندے دشمن کی طرف سے آئے ہیں اور چند مومنین کو اس نے ورغلا لیا ہے،
تو مجھے کہا گیا ہے تو کفیل ہے ان یتیمان آل محمد کا، تو میں کیا کروں گا؟ ان اپنوں کو بچاؤں گا جو جدا ہے، دشمن کو دکھاؤں گا یہ ہے، ان گندوں کو دکھاؤں گا ہی نہیں۔ غور نہیں کیا میرے لفظ پر آپ نے، یعنی نہیں کہیں گے کہ یہ ہیں، اور ان کو پھر کیا ان کے پیچھے ان کے پاس بیٹھیں گے اور ان کو سمجھائیں گے عزیزو پیارو اس طرح نہیں ہے۔ اور جس کا تجربہ نہ ہو مجھے اس کی تو ذمہ داری نہیں، جس کا تجربہ ہے میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہر بڑے چھوٹے شہر میں میرا تجربہ ہے، اور میں افراد کو جانتا ہوں جو اس طرح کی تھوڑی سی فکر رکھتے تھے، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں شاہ جی اور گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ اللہ ہے، علی بندہ ہے۔ اچھا اگلی بات سننا، اور یہ علی اللہ کا بندہ ہو کر یہ کمالات رکھتا ہے، رو کر اکثر جگہوں پر مومنین نے ہمیں کہا قبلہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ بات اصل میں کیا تھی؟ سر اٹھاؤ، یہ لوگ مولا کو اللہ کی صفات اور اسماء مانتے تھے اور فضائل کے قائل ہوتے تھے۔ قبلہ صاحب ایک مولوی صاحب وہاں گئے ہیں، انہوں نے کہا جو یہ فضائل پڑھتا ہے وہ غالی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ فضائل پڑھنے سے ہم غالی ہیں تو ہم ہیں۔ غور ہی نہیں کیا میری بات پر، ان فضائل کا قائل ہونے سے نصیری ہوتے ہیں تو ہم ہیں۔ میری توجہ نہیں کی، ہم علی کو علم اللہ مانتے ہیں، تو کہتا ہے غالی ہے تو ہم ہیں۔ اب میرا ساتھ دو، ہم علی مولا کو قدرت اللہ مانتے ہیں، تو کہتا ہے نصیری ہے تو ہم ہیں۔ غور ہی نہیں کر رہا میری بات کے اوپر۔ ہم اپنے مولا کو ولایت اللہ العظمی مانتے ہیں، تو نہیں مانتا کہتا ہے تو نصیری ہے تو کہتا رہے۔ ہم صاحب ولایت تکوینی جانتی ہے، تو فتویٰ دیتا ہے جو ولایت تکوینی کا قائل ہے وہ 14 خدا رکھتا ہے، تو وہ عوام تھا، اس نے کہا اگر 14 ہے تو ایسے ہے۔ نہیں غور کیا میری بات کے اوپر۔ مولوی صاحب کا اپنا عقیدہ امامت ٹھیک نہیں تھا، اس مومن فطرت کے مطابق علی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کے فضائل کا قائل تھا، اس جاہل نے اس کو بھی نصیری کا فتویٰ لگا دیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہے تو لے آؤ، اس کے علاوہ کچھ ہے تو لے آؤ۔ میری میدانی تجربے بھی ہیں، علمی تجربے بھی ہیں اور تحقیقاتی تجربے بھی ہیں سارے۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ کا نوکر، آپ کا ادنا سا ایک طالب علم شاگردی کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ کچھ ہے اور ہے تو دے آؤ۔ قسم بخدا پاکستان میں ہندوستان میں نہیں گیا ہوں کہ کہوں، مجھے وہاں کا میدانی تجربہ میرا نہیں ہے، جو وہاں کے ہیں وہ اپنا تجربہ کریں۔ میں پاکستان کے تجربے کا اپنے پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، میرے ملک عزیز پاکستان میں شیعوں میں اس وقت نہ نصیری فرقہ ہے نہ غالی فرقہ ہے۔ ہم صحیح موحد ہیں، اکثریت غالب 99% لوگ ہم موحد ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو جیسا وحدہ لا شریک لا مانتے ہیں، کوئی اسلامی فرقہ نہیں مانتا۔ ہم جیسے نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، کوئی اسلامی فرقہ نہیں مانتا۔ ہم رسول کے بعد جس امامت اور ولایت کے قائل ہیں کوئی قائل نہیں ہے۔ ہم نبی کی شریعت کے پاسبان بھی ہیں، پاسدار بھی ہیں، عمل کرنے والے بھی ہیں۔ جو اس کی طرف میری آنکھ دیکھے گا اس کے سامنے کھڑے ہو کر خون دے سکتے ہیں، شریعت میں آج نہیں آنے دے گا۔ یہ ہے وکالت مذہب۔ نہیں تم مذہب کے مومنین کو کہہ رہا ہے ہم یوں ہو گئے، تیرے پڑھنے پہ لعنت ہو، تو نے کیا پڑھا مذہب سے؟ دکتر سروش کی، ڈاکٹر شریعتی کی کتابیں پڑھ کے تو وحی کے نام پہ لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ جو مکتب قرآن ہے، جو مکتب طرف اہل بیت ہے، اور اس دور میں مذہب کے اوپر آخر یار ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضرت عمار یاسر کون تھے؟ حضرت عمار یاسر کون تھے؟ کل ان کی شہادت کا دن تھا۔ مظلوم ایک ظلم کیا تھا میں نے آپ کو کہا ہے، ایک فہرست ہے میرے پاس 100 کے قریب مظالم ہیں جو ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مجھے عزیزان فضلہ کہہ رہے تھے کہ آپ مشہد میں زیادہ ہیں،
مذاق کیا میں نے کہا میں مشہد میں زیادہ آیا تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. تو جو ہے آپ صاحبان کی جی نہیں مولا کے عاشق ہیں سارے, میں تو ان ساروں کا نوکر ہوں بھائی. توجہ ہے, وہ آپ کا طالب علم آپ کی ترجمہ نہیں کر رہا, آپ کا نوکر ترجمہ نہیں کر رہا, اور کوئی بات نہیں, ادعا ہی نہیں ہے کسی قسم کا. پوری زندگی کی شاگردی کا دعویٰ ہے, آپ بھی شاگرد ہوں اسی مکتب کا, آپ جیسے لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں. اللہ پاک کی قسم اس جوان سے لے کر آپ بزرگوں تک تمام سے سیکھتا ہوں, میں سیکھنے کا عادی ہوں, یہ اس میں کوئی بات نہیں ہے. بات کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمار یاسر کون ہے؟ 93 سال کی سن مبارک میں شہید ہوا, جس کا بابا اسلام کا پہلا شہید, جس کی اماں تاریخ اسلام کی خواتین میں پہلی شہیدہ, پہلی شہیدہ, اور کتنے در سے شہید کیا گیا. حضرت عمار یاسر کے بابا جناب یاسر کو کوڑے مار 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 کے مار دیا. اتنا مارا نا, قتل نہیں کیا, چھری نہیں چلائی, مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے. جناب یاسر شہید ہو گئے. پتہ ہے حضرت عمار یاسر کی ماں کو کیا کیا؟ سمیہ نام ہے اس بیوی معظمہ کا, اس بیوی شہیدہ کا نام سمیہ ہے. ان ظالم کے بچوں نے اس مستور مومنہ کو دو مخالف سمت پہ اونٹ کھڑے کر کے ٹانگیں ان کے ساتھ باندھ کر ان مخالف سمت پہ اونٹوں کو دوڑا دیا. ایسے شہید ہوئے جیسے آج ہمارے دور میں شہید اول و شہید ثانی شہید ہوئے, اس انداز میں ان کو شہید کیا گیا. اور یہ رسول کی خدمت میں رہے صحابی, علی مولا کی خدمت میں رہے صحابی. زیادہ نہیں, 2 جملے سنو, ایک رسول کے جملے جو عمار یاسر کے بارے میں ہیں, اور ایک مولا علی کا جملہ جو عمار یاسر کے بارے میں. زندگی میں جناب پیغمبر نے فرمایا تھا تقتلک فئۃ باغیہ, سنی شیعہ نے یہ جملہ لکھا ہے. یہ تو یعنی میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے, بٹن دباؤ, سنی شیعہ نے لکھا ہے. تبری و معتبر, تاریخ دمشق, تمام میں تمام لکھا ہوا ہے کہ عمار تجھے باغی فرقہ شہید کرے گا. انہی نے ہی لکھا صفین میں مولا کی رقاب میں, مولا کی طرف سے صفین میں شام والے حاکم کے ہاتھوں شہید ہو گیا. تو پیغمبر نے اس کو حق کو باطل کا میزان قرار دیا ہے. واہ 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 واہ, دیکھو عظمت دیکھ رہی سب مار کی عظمت دیکھ, حق کو باطل کا معیار ہے کہ جو تجھے قتل کر رہا ہے وہ باطل پر ہے, وہ باغی ہے, اور تو حق کی طرف ہے. تو یہ علی مولا کی طرف تھا تو وہ حق کے اوپر. اور جب شہید ہوئے نا, امیر المومنین اس کے لاشے پہ آئے, صفین میں شہید ہوئے, اس کے لاشے پر آئے, امیر المومنین روئے, رو کر ایک جملہ کہا, میں تو حیران ہوں ابھی تک کہ یہ کتنا عظیم تھا. 93 سال کا بوڑھا, 93 سال کا بوڑھا. امیر المومنین نے کہا عمار اتنا مظلوم ہے, جو بندہ اس پر غمگین ہو کر عزاداری نہ کرے اس کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے. کچھ سمجھے ہیں ہم بات سمجھے ہم, یعنی اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے. یہ اتنا مقدس ہے جو اس پر عزاداری نہ کرے. یہ ہے امیر المومنین کا سپاہی, یہ ہے امیر المومنین کا غلام. امیر المومنین فرما رہے ہیں جو میرے غلام پہ عزاداری کرے اس میں اسلام کا حصہ نہیں, اور جو خود امیر المومنین پہ عزاداری نہ کرے وہ اسلام کا کیا لگتا ہے. یہ 2 باتیں ذہن میں رہیں. یہ اتنا مقدس صحابی, مجھے دیکھیے گا, یہ اتنا مقدس صحابی, اگر جگہ نہیں ہے تو آ جاؤ اوپر, یہ جو کھڑے ہو تم خود ہی آ جاؤ نا, بیٹھوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو, وقت بھی نہیں ہے, آ جاؤ آگے وقت تھوڑا ہے, میری بات کامل ہونی ہے, توجہ کرو میری بات کے اوپر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عمار یاسر یہ ہے, مذہب کے اوپر ظلم یہ ہے. سر اٹھے جو ابتدا سے میری مجلس سن رہے ہیں, جو ابھی آئے ہیں, ان کا میرے پاس وقت ہی نہیں کہ میں ان کو اپنے ساتھ ملاؤں. توجہ کرو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, سارے بندے توجہ کرو. یہ مظلومیت مذہب کی حد دیکھیے گا, حد دیکھیے گا. یہ ہے عمار یاسر. دشمن نے کیا کیا, جو اہل بیت سے وابستہ ہو ان کو تاریخ میں ان کے اوپر عیب لگا دو, تہمتیں لگا دو, نسبتیں دے دو. اپنوں نے کیا کیا, کسی صاحب نے چند مہینے پہلے, یہ ہے عمار, ایک سنی عالم جس نے فضیلت اہل بیت میں بھی باتیں کہی ہیں,
میں کہہ رہا ہوں فضیلت اہل بیت میں باتیں کہی ہیں. اس سنی عالم نے مرحوم ہو گیا ہے, دنیا سے چلے گئے ہیں, اسحاق مولوی اسحاق صاحب, ہاں فیصلہ آبادی, ٹھیک ہے, اس نے یہ باتیں کی ہیں, لیکن اس کا عقیدہ تسنن کا تھا. یعنی کیا تھا عقیدہ؟ وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل رسول نہیں مانتا تھا. لفظ بدلوں, وہ بطول کے قاتلوں کو رسول کا جانشین مانتا تھا. توجہ کیوں, آپ اس کی کلپ دیکھ لیں. وہ اس نے یہ بھی ساتھ کہا, وہ نہیں کہتا تھا کہ ایسا ہوا ہے, اس کی بات کو سمجھا نہیں گیا. وہ کہتا تھا در جلایا, جب شیعہ پڑھیں گے کہ بی بی کا در جلایا گیا تو وہ روئیں گے بھی اور بی بی کے قاتلوں پر لعنت بھی کریں گے. کہتا ہے پھر یہ سنی شیعہ میں لکھا ہوا ہے تو تم کیوں اس کو برا بھلا کہتے ہو. آگے وہ یہ قائل تھا, نیچے رکھو, آگے وہ یہ قائل تھا, کہتا تھا یہ تاریخ میں یا حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن وہ قائل تھا کہ بی بی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوا. توجہ کرو میری بات کے اوپر. کہتا تھا ہوا نہیں ہے, جب شیعہ پڑھیں گے تو وہ ایسا کریں گے, وہ یہ کہتا تھا. لیکن کہتا تھا لہذا یہ کہ یعنی آخر پر بالآخر وہ بطول کے قاتلوں کو رسول کا خلیفہ بلا فاصل بولو مانتا تھا. اس صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ مولوی اسحاق, توجہ کرو, مولوی اسحاق کی جگہ, اور جملہ آگے پیچھے ہو جائے, یہ صفین میں ہوتا یا عمار یاسر آج ہوتا, تو اس نے کہا ہے کہ یہ مولوی اسحاق آج کا عمار یاسر ہے. مجھے بتاؤ یہ اتحاد ہو رہا ہے؟ بولو یہ اتحاد ہو رہا ہے یا بنو امیہ کی سازش میں خود تم جا رہے ہو؟ بولو نا. اچھا مشہد والے یار تم بڑے مقدس لوگ ہو, یہ کلپ تم نہیں دیکھتے ہو؟ چلو شکر ہے, دیکھیے تو بولو نا. پھر ایسے مقدس بیٹھے کوئی, میں بطن فقط میں نے دیکھا, میں دیکھتا رہا ہوں. بات کا عمل کرنے دو, وقت والا تھوڑا ہے. توجہ, یہ اس کو حق نہیں ہے کہ یہ مذہب کی زمام کو رکھ کر پاکستان میں تشیع کا علم بردار ہو. یہ تو پہلے آئے اہل کے نزدیک اپنی تشیع ثابت کرے, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. میری بات کو سمجھو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مٹھائی بنتی ہم نے دیکھی ہے, غور ہی نہیں کر رہے میری بات کے اوپر. ہم جانتے ہیں یہ کہاں سے بنے ہیں, کیسے بنے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ مذہب کی خاطر ہم نہیں ایسا کرنے دیں گے. اس نے یہ مذہب کے اوپر ظلم ہے, یہ مذہب کے اوپر ظلم ہے, اور ظلم کی انتہا ہو گئی. جو بھی فضائل پڑھ رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں نصیری, اور آج آخری تقریروں میں پچھلے جمعہ کی اس کی تقریر ہے, اس میں باقی علماء کو کہہ رہا ہے تم نے سستی کی ہے نا, ابھی تک ان فضائل پڑھنے والوں کو تم نے ڈھیلا رسا دیا ہے نا, ان کو ادھر لے کر آئے نہیں, ابتدائی سے ان کو کافر مشرک غالی نصیری کر کے ایسے لپیٹ کے باہر پھینک دے تو کیا ہو جاتا. خدا تجھے عقل دے, اگر تمہیں ابھی بھی کوئی رمق ہے ہدایت پانے کی. نادان دشمن اگر مذہب پہ حملہ کرے, ہم کفیلان آل محمد کا یہ وظیفہ ہے, ماں مارے گی, مارنے نہیں جائے گی. کوئی ذاکر خطیب جہالت کر سکتا ہے, تو جو اسلام کا بڑا عالم ہے, جاہل کے مقابلے میں کھڑے ہو کر مقابلہ نہیں کیا جاتا. گھر کا بندہ خطا کر رہا ہو, پیار کر کے سمجھایا جاتا ہے. تو شیشے کے کھول میں بیٹھا ہے, ڈر کے باہر ہی نہیں نکلتا, بزدل نادان لوگوں کو کہتا ہے میں اسلام کے لیے آیا ہوا ہوں. تو نے کس کو آ کر محبت سے, پیار سے کسی نادان کو یا نہ جاننے والوں کو پہلے سمجھایا ہے کہ اس حد پر جاؤ؟ امیر المومنین جو کہتے تھے, جو بدبخت امیر المومنین کے سامنے مولا کو الوہیت کا مرتبہ دیتے تھے, بلاتے تھے, 10 مرتبہ فرماتے تھے توبہ کرو, میں بندہ ہوں. پھر کچھ آ جاتے تھے, کچھ رہ جاتے, پھر ان کو موقع دیتے تھے, پھر وہ کچھ چلے جاتے تھے, کچھ آ جاتے. آخر پر
علی ظاہر پر بھی عمل کرتے تھے، باطن سے بھی جانتے تھے. غور ہی نہیں کیا میری بات پر. جب مولا کو تو یقین تھا نا یہ جو بچ گئے ہیں نا ان میں کسی مومن موالی نے پیدا نہیں ہونا، اس وقت حکم دیتے تھے جلا دو اور راکھ کر دو. ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہے، نہ ہم نے جلانا ہے نہ ہم نے راکھ کرنا ہے. غور ہی نہیں کر رہے. یہ امام کی ذمہ داری ہے، ہماری تو ذمہ داری ہی نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرے، پہنچائے. ممبر پہ بیٹھ توبہ کر لو ورنہ یہ تو کون ہوتا ہے؟ تو پہلے تو توبہ کر. بدبخت گناہ کبیرہ تو کر رہا ہے. ممبر پہ اعلان اعلان ملت کے گناہ کبیرہ تیرے ذمہ ہے، تو لوگوں کہتا ہے تو وہ توبہ کرے. ان کو توبہ نہیں کروائی جاتی، ان کو علم کی روشنی سے دل روشن کیے جاتے ہیں، پہنچایا جاتا ہے. میرا اب بھی عقیدہ ہے، میں پہلے وہی جملہ دہرا رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں کوئی فرقہ غالیہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نصیریہ نہیں ہے، کوئی علی اللہ والے نہیں ہے. یہ کوئی جاہل ہے جو دشمن نے خریدے ہیں، آئے ہیں، کچھ نادان ان میں آ گئے ہیں. ہماری تمہاری ذمہ داری ہے پہلے ان شریف مومنین کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں نادان نہ بنو. علی اللہ کا بندہ ہے. جو مولا کی فضیلت چاہتے ہو نا وہ علی کی بندگی میں ہے، علی کی الوہیت میں نہیں ہے. وہ علی کی بندگی میں فضیلت ہے، الوہیت میں نہیں ہے. تم الوہیت میں لے جاؤ گے کافر ہو جاؤ گے. اصل بات یہ ہے کہ جب قبلہ سے مولا کے فضائل پڑھتا نہیں ہے. مجھے ایک بندے نے کہا، وہ کہتے ہیں اگر تم نے جمعہ کے خطبے میں فضائل مولا پڑھ دے تو خطبہ قائم ہی نہیں ہوا. اب اس سے بڑی جہالت بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ. یعنی مولا کے فضائل پڑھنے سے خطبہ جمعہ قائم نہیں ہوتا. او بولو. نا میرے فقاہت دیکھو نا، فقاہت یہ حماقت ہے یا فقاہت ہے؟ یہ صفاحت ہے یا فقاہت ہے؟ فقاہت یہی ہے. فقاہت یہی ہے کہ خطبہ جمعہ کا آغاز بھی مولا کی ولایت سے ہو، آغاز بھی مولا کے فضائل سے ہو. نادان تجھے پتہ نہیں ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے مولا نے اس ظالم کی ولی عہدی کیوں قبول کی تھی؟ بارگاہ میں جو رہتے ہیں. او بابا نا مولا رضا کی بارگاہ میں ہے سے قبلہ. مولا نے اس کی ولی عہدی قبول کی تھی. کیوں کی تھی؟ حقیقی تھی؟ بولو. حقیقی تو ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ بدبخت ولی تھا ہی نہیں. غور ہی نہیں کیا میری بات. مامون کے ولی اللہ نہیں تھا. توجہ ہے اب صاحبان کی؟ وہ تو شیطان کا چیلا تھا. مولا کو بھی تو اس کا علم تھا. تو پھر مولا نے ولی عہدی کیوں قبول کی؟ اللہ پاک کی قسم افکار جو کہتے رہو ظاہر میں، جو میرے مولا نے فرمایا ہے میں ہدیہ کرتا ہوں. سنو گے سارے بندے؟ دعا دو گے مجھے؟ مولا کی بارگاہ میں فضل آئے، مشہد کی بارگاہ میں ولایت عہدی کا سبب سنانے لگا ہوں. عیون اخبار و رضا میں مولا نے لکھا، تمام بزرگان نے وہاں سے لیا ہے. میرے پاس جتنا ایک ٹائم ہے میں مولا کی روایت سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں میں نے ولی عہدی کیوں قبول کی. خلاصہ پہلے دیتا ہوں، مجھے دعا دے لو پھر روایت پڑھتا ہوں. مولا فرماتے ہیں وہ تو ولی تھا ہی نہیں کہ میں اس کا ولی عہد بنتا. وہ تو ولایت رکھتا ہی نہیں تھا کہ میں اس کا ثانی بنتا یا اس کا نائب بنتا یا ولی عہد بنتا. تو مولا پھر کیوں قبول کی ہے؟ فرماتے ہیں فقط اپنے دادا کی مظلومیت سے بچانے کے لیے اور علی کے فضائل کو عام کرنے کے لیے. الحمدللہ الذی حفظ. توجہ کیجئے گا، وقت تھوڑا رہ گیا، میں جلدی جلدی ہدیہ کرتا ہوں. یہ امام رضا علیہ السلام کا قول ہے. میری تڑپ رہی ہے، میں 10 دن سے پڑھ رہا ہوں مولا کی کوئی فرمائش پڑھوں. یہ آج میں نے ڈھونڈ کر یہ جان کر لے آیا ہوں کہ مولا کا حق ادا ہو جائے. آخری مجلس سے میری مولا کا فرمان پڑھ رہا ہوں. مولا مدد فرمانا، میرے اوپر رحم و کرم فرمانا. عرض کر الحمدللہ. یہ عیون اخبار رضا میں معتبر ہے، اس میں شک بھی نہ کرنا. الحمدللہ ہے، الحمدللہ الذی حفظ منا. فرماتے حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم سے حفظ محفوظ رکھا. کس کو؟ ما ضیع الناس. اس کو محفوظ رکھا جس حق کو لوگوں نے ضائع کر دیا تھا.
اب بولو نا جو میری ملت صبح سے سن رہے ہو ابتدا سے، وہ حق کون سا تھا؟ وہ حق ولایت تھا۔ لوگوں نے ضائع کیا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ دوسری حمد سنیے گا، وَرَفَعَ مِنَّا مَا وَضَعُوهُ، اللہ نے اس شے کو، اس حق کو یہ تکسیر کر کے نیچے لے آئے، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ بلا پھر ہمارے میں سے ایک کو رکھا کہ ہم اس ولایت اور بیضہ اسلام کو اور سیاہ اسلام کو باقی رکھیں گے، حتیٰ یہ مظلومے سے قد لعنا علی منابر الکفر، کہتے ہیں ان مقصرین خبیثوں نے، ان مقصروں نے ہماری شان میں، ہمارے حق میں، ہماری ولایت میں یہ ظلم کیا کہ کفر کے منبروں پر ہم پر سب و ستم کرتے رہے۔ یہ وہ جملہ تھا جو ابتدا میں تھے، میں خطبے سے رونے لگا ہوں، اس جملے سے رونے لگا ہوں، کیونکہ میں نے آتے ہوئے یہ حدیث لکھی ہے اور میں روتا رہا ہوں، اور روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، تو کنٹرول کر کے یہ میں نے جان جملے آپ کو کہے ہیں۔ اس جملے کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور مولا کا جملہ سنیے قبلہ، مولا نے فرمایا علی منابر الکفر، غور ہی نہیں کیا۔ امام رضا نے ممبر کفر اور اسلام کا معیار بتا دیا۔ جس ممبر پہ اللہ کے ولی پر سب و ستم ہو وہ اسلام کا ممبر نہیں، کفر کا ممبر ہے۔ ہاں لکڑیوں پر اس لیے فرمایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جہاں پر علی کا دشمن بیٹھا وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑی ہوتا ہے۔ جب وہ اتر جائے اس لکڑی کو پاک کرنا چاہیے، نجس بیٹھا تھا۔ کتنا تاریخ چھوڑو، مولا کا فرمان سنو، 80 آمن، امام رضا فرماتے ہیں 80 سال کفر کے ممبروں پر ہم پہ ظلم ہوتا رہا، 80 سال۔ او میرا رضا مولا فرماتے ہیں، آگے سنیں، وَقُتِمَتْ فَضَائِلُنَا، یہ ہمارے فضائل کو مکتوم چھپا دیا گیا۔ میں نے ولی عہدی قبول کی ہے کہ اپنے فضائل کو اجاگر کرو۔ دیکھو تو صحیح مظلومیت مذہب، مظلومیت ائمہ مذہب۔ وَبُذِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي الْكِذْبِ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر جھوٹ بولنے کے لیے ان خبیث مکسروں نے مال خرچ کر کے مکسر پیدا کیے۔ انہوں نے بوزلا، انہوں نے مال خرچ کیا۔ واللہ تعالی یا ابی لنا، بڑا جملہ ہے، یہ دشمن نے کیا لیکن اللہ نے انکار کیا۔ یہ انکار تکوینی ہے، یعنی نہ چاہا، ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ کیا؟ الا ان یعلا ذکرنا، یہ ہمارے ذکر اور فضائل چھپاتے رہے، اللہ نے فرمایا ہمارے فضائل بلند ہوتے رہے۔ تو اب اپنے آپ کو دیکھو، سیوں میں داخل ہو کر تم دشمنوں کی صف میں ہو یا رضا مولا کی صف میں کھڑے ہو؟ علی کے فضائل چھپانے والوں کے ساتھ ہو یا علی کے فضائل بتانے والوں کے ساتھ ہو؟ پڑھ کر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ دیکھو جوانوں، مجھے ہمیں پڑھ کر کہاں جانا چاہیے؟ کس شب میں جانا چاہیے؟ اسی شب میں جہاں مولا رضا فرما رہے ہیں وَيُبَيِّنُ فَضْلَنَا، وَيُبَيِّنُ فَضْلَنَا۔ بس آگے نہیں پڑھتا، اتنا ایک برہان کافی ہے، وقت بہت آگے چلا گیا ہے، میں وقت نہیں دیکھ سکا ہوں۔ یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا واقعی کتنا وقت ہو گیا ہے۔ معاف کر دینا، میں معافی مانگ رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ ان حق کو انہوں نے غصب کیا، انہوں نے حق ولایت کو غصب کرتے کرتے رسول کی 18 سالہ بیٹی کو اتنا مارا وہ بوڑھی ہو گئی۔ بیت الزہرا والا کے، بیت الزہرا کے جوان فضلاء کا
तौफीकात में मौला इजाफा फरमाए, नूर इल्म व मारिफत में इजाफा हो। इन अजीज़ों ने हुक्म दिया है आखिरी मजलिस उनका मसाइब हूँ। मैं चाहता था मुफस्सल पढ़ूँ, जितना एक वक्त थोड़ा सा ज़रूर पढ़ता हूँ। बीवी माफ़ करेंगी, मौला माफ़ करेंगे, अल्लाह माफ़ करेंगे, आप मुझे माफ़ करेंगे। ये जुमला मैंने कहा रोने के लिए ही काफ़ी था। दूसरा जुमला कहूँ, रसूल की 18 साल अकलौती बेटी विलायत का दिफा करते करते जख्मी हो गई। अल्लाह पाक की कसम, बतूल की 18 साल बेटी सर से लेकर पांव तक जख्मी हो गई। मैं छोटा था, अपनी बात कर रहा हूँ, आप भी ऐसे होंगे। छोटा था, सुनते थे बीवी के दरवाजे पे आए, बीवी पर हमला किया। दिल में क्या आता था, 2 4 5 6 बंदे आए होंगे, 2 4 5 6 बंदे। भी एक जो बेटी थी उसको मारने के लिए कितने बंदों की जरूरत थी। अल्लामा मजलिसी ने लिखा है, अल्लाह पाक की कसम, बाकी सब ने लिखा है, 4000 फौजी ने मदीने को घेरे हुआ। 28 नंबर जिल्द पढ़ो बिहार की, किताबुल फितन पढ़ो, हक है। 1-1 हजार फौजी के जर्नैल का नाम लिखा हुआ है। वक्त नहीं है मैं आपको बताऊं भाई, उन्होंने मदीने को घेरा। सलासा और अरबा 2 रिवायतें, 300 या 400 बंदे ने बतूल का घर घेरा। अब भी मैं पढ़ूं तो तुम रो। ज्यादा से ज्यादा एक ने देखा 40 बंदे थे जो घर में दाखिल हुए। छोटे से घर में 40 बंदे दाखिल हुए। ये मैंने आराम से पढ़ा कि तुम बर्दाश्त कर लो। अब बीबी फिजा की जबानी रिवायत पढ़ता हूँ। शहीद हो गई बतूल। बीबी फिजा काबा का तवाफ कर रही थी। एक बंदे ने बीबी को पहचान लिया, देख कर कहते ये फिजा है। मैं जाता हूं, ये गवाह है बतूल की शहादत की। इससे पूछता हूं रसूल की बेटी को मुसलमानों ने कैसे मारा है। काबे का गिलाफ पकड़ के बीबी फिजा तवाफ कर रही थी, ये बंदा चला आया, आकर कहता है आंत फिजा जारियतु ज़हरा, तू बतूल की कनीज फिजा है। सारे ख्याल छोड़ो, बैन करें हम। हाँ, इस मसाइब पर इमाम सादिक फरमाते हैं बैन करो। जब भी बीबी याद आती थी, इमाम सादिक सर पे हाथ रख के कहते थे हाय अम्मा। किसी ने पूछा मौला सादिक आप करबला को याद करके रोते हैं, ये किसको याद करके रो रहे हैं? फरमाते यौम सकीफत अमर्रो लना वादहा, फरमाते हैं करबला बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मदीने में जो हमारी अम्मा पे जुल्म हुआ है हमें दर्द ज्यादा देता है, हमें दुख ज्यादा देता है। बस आओ बैन करो जैसे मौला सादिक चाहते, मैं जुमला कहता हूँ। इसने कहा आप बीबी की कनीज फिजा है? बीबी ने कहा हाँ मैं वही हूँ। काबे का तवाफ कर रही थी। इस बंदे ने कहा बता सकती हो मुसलमानों ने रसूल की अकलौती बेटी को कैसे मारा? अल्लाह पाक की कसम, इसका ये कहना था फिजा रो पड़ी, काबे का गिलाफ हाथ से छूट गया। फिजा गिर पड़ी, थोड़ी सी देर बाद उठी, काबे से दूर बैठ के कहती है तूने जो पूछा है मैं तुझे कैसे बताऊं? बीबी फिजा कहती है 40 बंदे घर में दाखिल हो गए। अब बीबी पर दरवाजा गिरा हुआ था। मातम करो तो जुमला पूरा करता हूँ, मातम सर पे करो तो जुमला पूरा करता हूँ। फिजा कहती है 40 बंदे दाखिल हुए, इनके हाथ में ताजियाने थे, दरवाजे के नीचे बतूल थी। बैक वक्त 40 ताजियाना लगा। रसूल की बेटी ने कहा अम्मा, ओ बाबा, मुझे अजर रिसालत मिल गया। आखिरी जुमला आया आपकी फातिमिया में, तो बीबी की पूरी बात चाहोगे सुनाऊंगा, बड़ी मुफस्सल है, अभी नहीं सुनाता। आखिरी जुमला सुनाता हूं। कई साल हो गए, खत्म कर रहा हूं, कई साल हो गए, गुजर गए। इमाम हसन मुजतबा के सामने शाम में मुगीरा सामने आया। ये बीबी के कातिलों में से कातिल है, लानत करो इस मलून पर। इसने बीबी को बड़ा मारा है,
یہ ظالم یہ خبیث میری مولا کے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آیا، ایک مرتبہ غیرت سے آنکھیں مولا کی سرخ ہو گئی۔ اس ملعون، لیکن مولا اپنے اخلاق میں چپ تھے۔ اس ملعون نے کہا، وہ گستاخی کی ایک بات کی ہے، اس نے کہا شاید اس نے پہچانا نہیں، اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ اس وقت رو کے امام حسن فرماتے ہیں کیسے نہ جانوں تجھے، انت الذی ورمت امی،